آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ گزشتہ کل آپ نے بہت سارے اعمال سماعت کیے تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا پینا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ یہاں فرمایا کہ یہ تمام عمل جو پیچھے بیان کیے گئے یہ اسی وقت مقبول ہیں، اور اسی صورت یہ اعمال کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ گھاٹی میں کودا، کہ جب یہ اعمال کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ایمان لائے۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، یہ جتنے اچھے کام ہیں اس میں ایمان ہونا چاہیے۔ اور فرمایا انہوں نے آپس میں گناہوں سے باز رہنے، عبادات بجا لانے اور مشقتوں کو برداشت کرنے پر صبر کرنے کی نصیحتیں کی۔ جن میں مومن مبتلا ہوں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مہربانی کی تاکیدیں کی کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں۔ اگر وہ ایماندار نہیں تو فرمایا ان کے لیے کچھ بھی نہیں بلکہ سب بیکار ہے، یعنی ان کے سارے عمل بیکار ہیں اگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ آیت کے ان دو جملوں میں اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر فرد دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے، راہ حق میں آنے والی جو تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، فرمایا کہ انہیں خوشی سے برداشت بھی کرتا ہے اور خود بھی اس کو برداشت کرتا ہے، دوسروں کو بھی نصیحت کرتا ہے۔ خود تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ مومن اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ امت کا ہر فرد جو ہے وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور دوسری بات فرمایا، دوسری خصوصیت یہ کہ وتواصوا بالمرحمہ، فرمایا کہ وہ مومن سنگ دل نہیں، یعنی وہ پتھر دل نہیں، فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی تکلیفوں سے بے نیاز نہیں ہے، بلکہ فرمایا مومن تو وہ ہے کہ اگر مشرق کے بھائی کے پاؤں میں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو مغرب میں بسنے والا کلمہ کو بہتاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس صورتحال کو اگر آپ محسوس کریں، اگر غزہ والی کہ مومن اگر ہے تو اس تکلیف کو محسوس کرے کہ وہ کیسی تکلیف میں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ مومن سنگ دل نہیں ہو سکتا، مومن اس تکلیف کو محسوس کرے کہ جو آج ہماری جو بھائی ہیں وہ فلسطین کی سرزمین پر ہوں یا کشمیر کی سرزمین پر ہوں یا ہندوؤں کے نرگے میں ہوں، بھارت میں ہوں، کہیں پر بھی ہو، مومن اس تکلیف کو محسوس کرے۔ فرمایا ان کا جو باہمی رشتہ جو ہے وہ محبت اور شفقت کا ہے۔ اب آپ علماء کہتے ہیں کہ خود سوچئے کہ جب کوئی قوم ان دو خصوصیتوں سے متصف ہو گئی، ایک صبر والی، دوسری شفقت رحمت اور ایک دوسرے کو یعنی جو محبت ہے وہ والی، تو فرمایا کہ وہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے کتنا زبردست کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ انفرادی نیکی بھی نیکی ہے اور انفرادی خوبیاں بھی، صلاحیتیں بھی خوبیاں ہیں، لیکن جب تک اس میں اجتماعی رنگ اور نہ پیدا ہو جائے اور عمومی رنگ پیدا نہ ہو،
فرمایا کہ وہ انسانیت کی تقدیر کو نہیں بدل کر سکتی اور اس ظلمت قد عالم کو سچی مسرتوں سے کبھی بھی منور نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی طور پر ایک یعنی نیک ہونے کی اور اسی طرح صالح، مخیر اور صابر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تاکید کی کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں۔ یہ اس آیت کریمہ میں پیغام دیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ خود نیک بنے اور اس کے اندر یعنی تقوی و پرہیزگاری ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وہ دوسروں کے کام آنے والا ہے، تو اسی طرح وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنا دے۔ تو یہی اگر انسانی سارا رنگ ایک جیسا ہو جائے تو بتائیے کہ وہ معاشرہ کیسی حقیقتوں سے یعنی خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اچھی جگہوں پر مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا اگر ایمان نہیں، بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر اسی مضمون کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ یہ کفر کرنے کی وجہ سے ان کے صدقات جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، یہاں یہ بات بتایا گیا۔ لہٰذا ہر اس کافر کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور نیک اعمال کرنے پر اسے ثواب ملے تو اس کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلے وہ توحید رسالت پر ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، دیگر نیک اعمال کرے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ثواب ضرور ملے گا۔ اور پھر یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جن میں یہ اوصاف پائے جائیں یہ دائیں طرف والے ہیں۔ کیا مراد؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اللہ کے عرش کے دائیں جانب سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ یہاں پر فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، مذاق کیا، وہ بائیں طرف والے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کے بائیں جانب سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، یعنی کیسی آگ ہوگی کہ نہ اس میں ہوا جو ہے وہ باہر آ سکے گی اور نہ اندر کا دھواں باہر آ سکے گا، یعنی ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی تمام عذابات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔